سورہ طٰہٰ آیت نمبر 119۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى۔ صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درس میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر چل رہا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا اور ایک ابلیس جو اگرچہ فرشتہ نہیں تھا، جنات میں سے تھا، لیکن عبادت کرتے کرتے اس کا شمار فرشتوں میں ہونے لگا تھا، اس نے انکار کر دیا۔ اس ایک سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا، اس کو مردود قرار دیا، اس کے اوپر لعنت فرمائی۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو نصیحت فرمائی کہ اے آدم خیال رکھنا، شیطان بہت غصے میں ہے، اس کے اندر انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے، یہ ضرور ورغلائے گا، کوشش کرے گا، یہ چاہے گا کہ جب میں جنت سے محروم کر دیا گیا تو آدم کیوں جنت میں ہے، کہ تمہیں جنت سے نکلوانے کی کوشش کرے گا۔ یاد رکھنا یہ تمہارا دشمن ہے، اور اگر یہ اپنے مشن کے اندر کامیاب ہو گیا، تمہیں جنت سے نکلوا دیا تو پھر آپ مشقت میں پڑ جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر جنت کی چند نعمتیں گنوائی کہ دیکھو یہاں پر نہ تمہیں بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ لباس کی پریشانی ہے، نہ مکان کی پریشانی ہے، یہ ساری کی ساری جو بنیادی سہولتیں ہیں، بنیادی ضروریات ہیں، یہ بغیر مشقت کے صرف اللہ کے فضل سے مفت کے اندر تمہیں ملی ہوئی ہیں، بس خیال رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو سمجھا دیا، لیکن شیطان نے تو اپنا کام کرنا تھا۔ آج کے درس کے اندر ان آیات کریمہ کے اندر شیطان کی کارستانی کا تذکرہ ہے کہ اس نے کس طریقے سے یہ حملہ کیا، کیسے چکر دیا، کیسے اپنے مشن کے اندر کامیاب ہوا، کیسے وہ اس بدلہ لینے کے اندر کامیاب ہو گیا کہ اگر میں جنت میں نہیں ہوں تو آدم کیوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ شیطان نے وسوسہ ڈالا، اللہ تعالیٰ نے شیطان کو یہ طاقت دی ہوئی ہے۔ سورۃ الناس پڑھتے ہیں نا، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ لوگوں کے سینوں کے اندر وسوسے ڈالتا ہے۔ من الجنت والناس، یہ شیطان جنات میں سے بھی ہو سکتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو شیطان کے چیلے ہوتے ہیں، ان کا کام بھی وہی شیطان والا ہی ہوتا ہے۔ تو اس نے کیا کہ اس نے وسوسہ ڈالا، اور وسوسے کے اندر تھا کیا، ایسی کون سی اس نے بات کی کہ آدم علیہ السلام نے اس کی بات مان لی؟
اس نے یہ کہا اے آدم میری بات سنو، میں آپ کی خیر خواہی چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیکھو جنت میں کتنی آزادی دی، یہ کھاؤ وہ کھاؤ، جو دل میں آئے وہی کھاؤ، ایک چیز سے کیوں منع کیا ہے؟ یہ بڑی راز کی بات ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ نے کیوں منع کیا ہے۔ کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ نے اس درخت کو کھا لیا، اللہ نے اسی سے منع کیا ہے، اگر آپ نے کھا لیا تو آپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں پکے ہو جائیں گے، پکے پکے جنتی، پھر جنت سے آپ نکل نہیں سکتے۔ تو بڑی مزے کی بات تھی، آدم علیہ السلام کے دل کو یہ بات لگی کہ بات تو بڑی مزے کی ہے کہ اگر بندہ یہ چیز کھائے اور ہمیشہ کے لیے جنتی ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جیسے آپ اس درخت کو کھائیں گے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی بادشاہی عطا کرے گا کہ کبھی بھی وہ بادشاہی ختم نہیں ہوگی۔ یہ بھی انسانی فطرت میں ہے کہ بادشاہی مل جائے، اور ایسی بادشاہی جو کبھی ختم ہی نہ ہو۔ یہ دو باتیں کی، لیکن حضرت آدم نے فرمایا کہ نہیں، اللہ نے منع کر دیا کہ نہیں جانے اس درخت کے قریب تو میں کیوں جاؤں؟ اس نے کہا یہاں کام نہیں بن رہا، اما ہوا کے پاس چلا گیا، اما ہوا کو پھر یہی باتیں بتائی۔ عورت کمزور ہوتی ہے نا، اما ہوا نے سوچا کہ یہ تو بڑی مزے کی بات ہے کہ اگر ہم اس کو کھا لیتے ہیں تو پکے پکے جنتی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنتی۔ دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ ایسی بادشاہ دے گا کبھی ختم ہی نہیں ہوگی۔ اب ہوا نے جب یہ باتیں سنی، آدم کے پاس گئی، چلو اس کی بات مان کے دیکھ لیتے ہیں۔ آدم نے فرمایا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب اللہ نے منع کر دیا تو ہم کیسے ہی اس کے قریب جا سکتے ہیں؟ یہ تو ہمارا دشمن ہے۔ شیطان نے دیکھا بھی ادھر بھی کام نہیں بن رہا، ادھر بھی کام نہیں بن رہا، اب اس نے کیا کیا کہ اس نے اللہ کے نام کی قسم کھائی۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، کہتے اللہ کی قسم یقین کر لو تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اچھا تم جو ہمیشہ کے لیے تم جنت میں اگر رہو گے، اس کے اندر مجھے کیا تکلیف ہے؟ تمہارا بھلا ہو رہا ہے نا، میرے تو کچھ بھی خرچ نہیں ہو رہا۔ اگر اللہ تمہیں بادشاہ دے دے اور ایسی پکی پکی بادشاہ جس کو کبھی فنا ہی نہ ہو، اس کے اندر میرا کیا کمال ہے؟ میں نے تو ایک بات بتائی ہے نا، فائدہ تو تمہارا ہے، میرا تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، میں تو ویسے جنت سے دور چلا گیا ہوں، نہ مجھے بادشاہت مل سکتی ہے نہ جنت مل سکتی ہے، چلو میں چاہتا ہوں چلو میں تو معروم ہو گیا، تمہارا تو کام بن جائے۔ جب اس نے قسم کھائی تو اس قسم سے آدم علیہ السلام تھوڑے سے نرم پڑ گئے۔ اللہ کے نام کی قسم کھا رہا ہے، اب اللہ کے نام کی قسم جھوٹی تو نہیں ہو سکتی۔ شیطان نے جھوٹی قسم کھائی، ابتدا کی جھوٹی قسم کی، اس نے پہل کی بنیاد ڈالی جھوٹی قسم کی۔ پہلی قسم چونکہ جھوٹی تھی تو آدم علیہ السلام اس کو سمجھ نہیں پائے کہ جھوٹ ہے یا سچ ہے، اس قسم کی وجہ سے آ کر تھوڑے سے نرم پڑ گئے، لیکن یہ نہیں کہ بعد جیسے قسم سنی تو فوراً جا کے اس کو کھا لیا، نہیں، بس تھوڑی سی نرمی آ گئی۔ شیطان اسی طریقے سے تو حملہ کرتا ہے، کسی کو یہ کہتا ہے کہ بھئی نماز چھوڑ دو، وہ چھوڑ دیتا ہے، اور کسی کو کہ نماز چھوڑ دو، وہ مر جائے گا نماز نہیں چھوڑے گا، اس کو یہ نہیں کہتا چھوڑ دے، اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں ہے، اب 1 بجے والے رہ گئے نا تو 1:30 بجے میں پڑھ لینا، 2 والی میں پڑھ لینا، یعنی کچھ چکر دیتا ہے بھی ایک دفعہ جماعت اس کی مس ہو جائے، جب جماعت چلی جائے گی پھر جب 1:30 بجے گی پھر کہوں گا تھوڑا سا یہ کام نمٹا لے، یہ نمٹا لے، کوشش کرتا ہے بھی جماعت سے تو نہ پڑھے۔ اور جب تیسرے نمبر پہ وہ بندہ ہوتا ہے جو پہلی جماعت کے اندر سستی کر رہا ہوتا ہے، اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں قضا کر کے پڑھ لینا۔ تو ہر بندے کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔ اب اس نے چکر بازی کی، قسمیں کھائی، بڑا ورغلایا، بالآخر یہ ہوا کہ ایک تو تھوڑی سی نرمی آئی حضرت آدم کے اندر، دوسرا یہ کہ اما حوا بالکل تیار ہو گئی۔ اما حوا نے پہل کی، اس درخت سے کھا لیا، جب کھا لیا اور کھانے کے بعد پھر آئی آدم کے پاس،
کہ آدم دیکھو میں نے کھایا کچھ ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا. یہ ٹھیک ہے جو قسم میں کھا رہا تھا کچھ نہیں ہوتا. حضرت آدم نے دیکھا کہ اچھا کچھ نہیں ہوا، بس آپ بھی مطمئن ہو گئے کہ اگر کچھ نہیں ہوتا تو ٹھیک ہے میں بھی کھا لیتا ہوں. آپ نے بھی کھا لیا، لیکن جیسے ہی آدم نے کھایا تو دونوں کا لباس جنت والا تھا وہ اتر گیا، جنت لباس سے محروم کر دیا گیا. بس ایک آزمائش تھی. جب جنتی لباس اترتا ہے تو اما حوا اور حضرت آدم دونوں وہاں پر جو درخت کے پتے تھے، وہ کون سا درخت تھا؟ مختلف روایات ہیں، اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ انجیر کے پتے تھے، بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں. وہ پتے لے کے جسم کے اوپر ڈھانپنا شروع کر دیا شرم اور حیا کی وجہ سے. ایک تو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، دوسرے کہ فرشتے وہاں پر موجود تھے، فرشتے دیکھ رہے تھے، تو حیا کی وجہ سے اپنی صدر کو ڈھانپنا شروع کر دیا. اللہ فرماتے ہیں کہ بس آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، ان کے اندر عزم نہیں تھا، بھول ہو گئی، غلطی ہو گئی، بس اس درخت کے قریب نہیں جانا تھا لیکن کھا بیٹھے، جنتی لباس اتر گیا. اور اس کے بعد پھر آپ لگے رونے، روتے رہے روتے رہے روتے رہے. اللہ فرماتے ہیں کہ پھر ہماری رحمت متوجہ ہوئی. جب بہت زیادہ روئے پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے پھر راستہ دکھایا کہ کیسے اس مشکل سے تم نکل سکتے ہو. توبہ قبول ہو گئی. اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ توبہ قبول ہو گئی، سارا معاملہ ہو گیا، لیکن جنت کے اندر تم نہیں رہ سکتے. سب سے پہلے جنت کا لباس اترا، اس کے بعد پھر جو گھر تھا جنت والا وہ بھی اللہ تعالیٰ نے واپس لے لیا. اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم زمین پر جاؤ، اور فرمایا کہ تمہاری جو نسل ہوگی وہ بعض بعض کی دشمن ہوگی. کیا مطلب؟ یعنی کہ بھائی بھائی کا دشمن بن جائے گا، باپ بیٹے کا، بیٹا باپ کا، جیسے آج کل ہم اپنی آنکھوں کے ساتھ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہاں پر تم نے رہنا ہے، آپ اس کے اندر دشمنیاں بھی ہوں گی، مشقت بھی ہوگی، محنت بھی ہوگی. اب اگلی بار سن لو، پھر میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کا پیغام آئے گا. یعنی کہ تمہاری جو اولاد ہوگی ان کے پاس ہدایت کا پیغام آئے گا، جو اس کو قبول کرے گا، جو اس ہدایت جو اللہ نے بھیجی ہے، جو اس کی اتباع کرے گا، اس کے لیے پھر اللہ تعالیٰ کا کرم ہوگا کہ وہ گمراہ بھی نہیں ہوگا اور پھر وہ مشقت سے بچ جائے گا. یعنی یوں سمجھ لیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم فی الحال جنت سے چلے جاؤ، اب پھر جب ہدایت کا سامان آئے گا پھر تم اس ہدایت کو اپناؤ گے، پھر میری اطاعت کرو گے، جو نبی بھیجوں گا اس نبی کی اطاعت کرو گے، تو پھر یہ جنت کا جو تمہارا گھر ہے پھر تمہیں واپس مل سکتا ہے، تمہیں بھی اور تمہاری اولاد کو بھی. لیکن جو تمہاری اولاد میری بات نہیں مانے گی تو اس جنت سے وہ عاق ہے، اس گھر سے وہ فارغ ہے. فوسوس الیہ الشیطان، پس وسوسہ ڈالا آدم علیہ السلام کی طرف شیطان نے. قالا، اس نے کہا، یا آدم، اے آدم، هل ادلک، کیا میں تمہیں بتلاؤں، کیا تیری رہنمائی کروں، علی شجرۃ الخلد، ہمیشگی والے درخت پر، وملک، اور ایسی بادشاہت، لا یبلا، جو بسیدہ نہ ہو، یعنی کہ کبھی ختم نہ ہو. بس یہ اس نے وسوسہ ڈالا، یہ دو آپشن دیے کہ ایک تو تم پکے پکے یہاں پر رہو گے، دوسرے یہ کہ پکے پکے بادشاہ بن جاؤ گے. فَأَكَلَا مِنْهَا، بس ان دونوں نے اس سے کھا لیا، حضرت آدم نے بھی، اما حوا نے بھی. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا، پس ظاہر ہو گئے ان کے لیے اعضائے مستورہ. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا، اور وہ لگے ڈھانپنے اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتوں سے. وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ، اور آدم نے اپنے رب کی بات سے اعراض برتا. یہاں پر اس کے جو لفظی ترجمہ ہے نا وہ ہے عصا. عصا کا مطلب ہے نافرمانی کرنا. اگر عام بندے کی بات ہوتی تو اس کا ترجمہ ایسے کیا جاتا
کہ نافرمانی کی، لیکن چونکہ اللہ کے نبی ہیں تو ادب کا تقاضا ہے کہ بے شک اللہ نے تو بات کر دی ہے کہ وہ تو اللہ ہے، رب ہے، اس کے سامنے اس کی مخلوق ہے، بے شک نبی ہے، ولی ہے، عام انسان ہے، اس کو حق حاصل ہے، لیکن ہم تو عام انسان ہیں، ہمیں حق حاصل نہیں ہے کہ ہم بے ادبی کریں، اور وہ بھی ایسی پاک ہستیوں کی۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ نافرمانی والا نہیں کرنا۔ فغوا، اب فغوا کا معنی ہم یہاں پر کریں گے پس بے راہ ہوئے، یعنی وہ جو راہ تھا اللہ نے دکھایا تھا اس راہ سے آپ ہٹ گئے۔ لیکن اگر کوئی اور عام بندہ ہوتا تو اس کا جو لفظی ترجمہ ہے وہ بڑا سخت ہے۔ یہ جو ادب ہے نا، ادب یہ اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اس لیے جو ہوتا ہے نا با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب، تو اس لیے فغوا اس کا معنی ہم کیا کرتے ہیں کہ بے راہ ہوئے، ورنہ اس کا معنی پھر بنتا ہے سرکشی کی، تو ہم نبی کے بارے میں ایسے لفظ استعمال نہیں کر سکتے۔ یہ ترجمہ بھی میں آپ کو نہ بتاتا، اس لیے بتلایا کہ پھر جن کے پاس ترجمہ والے قرآن ہوتے ہیں پھر وہ پڑھتے ہیں تو وہ کہیں گے دیکھو جی یہاں پر تو یہ لکھا ہوا ہے، تو اس لیے جب بھی کوئی ایسا لفظ آ جاتا ہے اور وہ اس کی نسبت نبی کی طرف ہو، کہیں بھی ہو، تو اس کے اندر وہ ترجمہ کرنا جس کے اندر ادب کا پہلو بھی سامنے ہو۔ ثم اجتباہ ربہ، پھر اس کے رب نے یعنی آدم کے رب نے ان کو چن لیا، منتخب فرما لیا، فتاب علیہ، پس اس کی طرف متوجہ ہوئے، رجوع فرمایا، مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوئی، وہدا، پھر اللہ تعالیٰ نے راستہ دکھایا، یعنی کہ توبہ بھی قبول ہو گئی، سارا کچھ ہو گیا۔ قال اہبطا منہا، اللہ فرماتے ہیں کہ اب تم دونوں اتر جاؤ اس جنت سے، جمیعاً اکٹھے، دونوں یہاں سے چلے جاؤ، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، بس اگر آئے تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت، فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ، پس جو کوئی میری ہدایت کی اتباع کرے گا، فَلَا يَضِلُّ، پس وہ گمراہ نہیں ہوگا، وَلَا يَشْقَى، اور نہ ہی وہ کسی مشکل میں پڑے گا۔ شیطان نے جب آدم علیہ السلام کا اعزاز دیکھا تو اسی وقت ہی وہ حسد کی آگ میں جل رہا تھا، پریشان اس بات پر تھا کہ میں نے لاکھوں سال کی عبادت کی، اتنا پروٹوکول تو مجھے نہیں ملا جتنا آدم کو مل گیا، ابھی تک آدم نے عبادت بھی نہیں کی، تو حسد کی آگ میں تو پہلے ہی وہ جل رہا تھا، پھر جب وہ جنت سے نکال دیا گیا اب انتقام کی آگ بھی ساتھ بھڑک رہی تھی، کوشش میں تھا کسی بھی طریقے سے میں ان کو بھی جنت سے نکلواؤں، اور اس مشن کے اندر وہ کامیاب ہو گیا۔ اس نے جیسے بھی کوشش کی، وسوسے ڈالے، محنت کی، لگا رہا، بالآخر یہاں تک وہ کامیاب ہو گیا کہ جس درخت سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا تھا آدم حوا دونوں نے وہ کھا لیا۔ پہل کس نے کی تھی؟ اما حوا نے۔ تو حدیث پاک میں ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اما حوا آدم کی اس بات کے اندر خیانت نہ کرتی، خیانت ہو گئی نا، یعنی کہ اللہ نے منع فرما دیا، آدم بھی کہتے کہ نہیں کھانا، شوہر منع کر رہا ہے، بیوی نے پھر زبردستی پھر وہ کھا لیا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر اما حوا آدم علیہ السلام کی اس بات کے اندر خیانت نہ کرتی تو قیامت تک کوئی بیوی کسی شوہر کی خیانت نہ کرتی، تو ابتدا ہو گئی۔ اب آدم علیہ السلام بھولے، پڑھا تھا نا اس سے قبل درس کے اندر، فنسیا، کیا بھول گئے تھے، آدم علیہ السلام بھولے، یہ ہمارا باپ جو بھولا تھا اس بھولنے کی جو یہ عادت تھی انسانوں کے اندر بھی آ گئی، اولاد آدم کے اندر بھی آ گئی، ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ ہم سب نے اللہ کے ساتھ عالم ارواح کے اندر جو وعدہ الست تھا اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ بھول گئے کہ نہیں بھول گئے؟ بہت کم ایسی ہستیاں ہیں کہ جو اس کو یاد رکھتی ہیں، اکثر بھول جاتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام چونکہ بھولے تھے، اولاد بھی بھولتی ہے،
اما حوا یہ پہلی بیوی ہے، اس سے پہلے کوئی بیوی نہیں، کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام پہلے شوہر ہیں اور اما حوا پہلی بیوی ہے۔ پہلی بیوی نے شوہر کی بات نہیں مانی، اس لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس لیے آپ اطمینان رکھیں کہ بیوی جتنی بھی اچھی ہو جائے، اما حوا سے اچھی تو نہیں ہو سکتی، تو ہم سب کی ماں ہے۔ جب انہوں نے بات نہیں مانی تو پھر ہماری یہ بیویاں بات مانیں گی؟ اس لیے حدیث پاک میں کہ منوانے کی کوشش بھی نہ کیا کرو، یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے جنت کے اندر، تو ایسے بور ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ آدم اتنا پیارا ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو میں نے پیدا کیا، یہ پریشان رہتا ہے، اس کی پریشانی ختم کرتے ہیں۔ سوئے پڑے تھے، اللہ تعالیٰ نے بائیں پسلی سے حوا کو نکال دیا۔ الٹا جب اٹھے دیکھا یہ کیا، ذکر حیران ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آپس کے اندر رشتہ جوڑ دیا، آپس کے اندر انس و محبت ہو گیا۔ یہ بھی حیرت کی بات ہے نا کہ جو سب سے پہلا جو رشتہ انسانوں کے اندر وہ کون سا ہے؟ میاں بیوی کا۔ کتنی بڑی بات ہے یہ، سب سے پہلا رشتہ ماں باپ کا نہیں ہے، سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا دنیا کو چلانے کے لیے، اس کے اندر یہ ایک بہت ہی مضبوط ترین رشتہ ہے میاں بیوی کا، اور دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہیں۔ یعنی کہ حضرت آدم کا گزارا نہیں ہو رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ شادی کرا دی۔ جس کا گزارا نہ ہو رہا ہو، پریشان پھر رہا ہو، اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ الگ بات ہے، اللہ نے شادی کرا دی، پریشانی بڑی کہ کم ہوئی؟ لیکن جن کی نہیں ہے وہ تو کہیں گے جن کی نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے کم ہوئی ہے۔ جن کی ہے وہ کہتے نہیں بڑھ گئی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک پریشانی تو ختم ہوئی، لیکن اس سے بڑی پریشانی آ گئی۔ تو ہر ایک چیز کے نا کئی پہلو ہوتے ہیں، اچھا بھی برا بھی۔ ہر کام کے اندر خیر بھی ہوتا ہے، شر بھی، مثبت پہلو بھی ہے، منفی پہلو بھی ہے۔ اب یہاں پر دیکھو کہ پہلے اکیلے تھے، پریشان پھرتے تھے، اما حوا آ گئی تو مانوس ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، زندگی بڑی زبردست گزر رہی تھی۔ لیکن وہ جو مزے تھے، اما حوا نے ہی ابتدا کی مزہ ختم کرنے کی۔ پہلے آپ نے وہ دانہ کھا لیا، آپ نے کھا لیا، پھر آدم نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ چلو اس نے کھا لیا تو چھوڑو، آپ نے بھی کھا لیا۔ یعنی کہ شوہر ہمیشہ سے بیویوں کی بات مان لیتے ہیں۔ یعنی کتنی باتیں ہیں اس درس کے اندر، یہ باتیں میں اپنی طرف سے نہیں کر رہا ہوں، یہ اللہ کی باتیں، اللہ کے نبی کی باتیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی رہے گی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر تم اس کو سیدھا کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی، ٹیڑھی ہے ٹوٹ جائے گی، سیدھی نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ تم چاہتے ہو کہ اس سے فائدہ اٹھو تو فائدہ اٹھاتے رہو، سیدھا کرنے کی نہ سوچنا۔ یہ کس نے بات کی ہے؟ اللہ کے نبی نے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، ٹیڑھی رہے گی، اس سے فائدہ اٹھاتے رہو، یعنی کہ زندگی گزارو، سمجھوتا کرتے رہو، 100% ٹھیک ہو جائے، 100% تمہاری بات مانے۔ وہ تو اما حوا نے بھی نہیں مانی۔ تو پریشان نہ ہو، سب کے لیے ایک جیسا معاملہ ہے۔ آپ کی طرف کیسے اشارہ کر رہے ہیں؟ ماشاءاللہ سب کی ہیں تو سب کا ایک ہی معاملہ ہے۔ یہاں پر جو ہے نا کوئی تفریق نہیں ہے، سب ماشاءاللہ ایک دوسرے کو تانے دیتے ہیں، رن مرید ہے، یہ فلانا ایسا ہے، لیکن ماشاءاللہ سب ہیں۔ تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا، اما حوا نے ابتدا کی، حضرت آدم بھی پیچھے نہیں رہے۔ اب اس کے بعد پھر جنت سے دونوں نکالے گئے۔ حضرت آدم پہلے کہاں پر پہنچے جی؟ سری لنکا۔ سری لنکا کے اندر آج بھی وہ اللہ کی قدرت سے آدم علیہ السلام جہاں پر قدم مبارک رکھا تھا تو وہاں پر وہ نشان موجود ہے، جیسے کہ مقام ابراہیم ہے، تو وہاں پر جو ہے نا اس پتھر کو یعنی کہ محفوظ کر دیا گیا۔ اور جو اما حوا ہے وہ آئی تھی جدہ۔ جدہ یہ کہاں پر ہے؟ سعودی عرب کے اندر۔ جدہ عربی زبان میں اس کا معنی ہے دادی یا نانی، یعنی کہ جیسے کزن ہوتا ہے نا، چچا زاد بھی اور خالہ زاد بھی، دونوں کو ہم کزن کہتے ہیں، تو عربی زبان کے اندر جدہ، جدہ نانی کو بھی کہتے ہیں اور دادی کو بھی۔ تو یہ ہماری دادی بھی ہے، نانی بھی ہے، ہم سب کی ماں بھی ہیں۔ تو پھر یہ آپس کے اندر اکٹھا ہونے کے لیے کتنا عرصہ لگا، کتنی تکلیفیں برداشت کی، کرتے 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 میدان عرفات کے اندر
جبل رحمت پر ان کی ملاقات ہوئی، اور آدم علیہ السلام سے اتنی سی بھول ہوئی، گناہ نہیں ہوا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، چھوٹا گناہ بڑا گناہ کوئی بھی نہیں کرتے، معصوم ہوتے ہیں، نمونے ہوتے ہیں وہ تو۔ اس ایک بھول پر کتنا روئے، حدیث پاک میں ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنی بھی اولاد آدم روئے گی، صرف اللہ کی محبت میں نہیں، اللہ کے خوف میں نہیں، دنیا کے کاموں کے اندر روئے گی، اپنی پریشانیوں کے اندر روئے گی۔ جتنے بھی لوگ روئیں، سب کے آنسو اکٹھے کر لو تو آدم اکیلے کے زیادہ ہیں، اتنا روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، اور بالآخر ایک دعا پڑھی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لی، اور اگر آپ ہماری مغفرت نہیں فرمائیں گے، آپ ہمیں معاف نہیں فرمائیں گے تو ہم خاسرین میں سے ہو جائیں گے۔ روتے رہے، روتے رہے، یہ دعا پڑھتے رہے، اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرما لی۔ دعا تو قبول ہو گئی، لیکن اللہ نے یہ بھی فیصلہ سنا دیا کہ اب زمین پر بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، اور یہ سلسلہ ہر دور کے اندر رہا ہے۔ سب سے پہلے تو آدم کے اپنے بیٹے حابیل قابیل، وہ اب ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ قابیل نے کیا کہ حابیل اپنے سگے بھائی کو قتل کر دیا، تو یہ روئے زمین پر سب سے پہلا ناحق قتل تھا، دنیا کی ابتدا تھی نا۔ بہرحال معاملات چلتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، سب کو معلوم ہے نا، تو آدم علیہ السلام بھی کلیم اللہ ہیں۔ آدم علیہ السلام بھی وہ نبی ہیں جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے خود براہ راست کلام فرمایا تھا۔ ان دونوں نبیوں کے آپس کے اندر ملاقات ہو گئی، حدیث پاک میں ہے دونوں نبیوں کی ملاقات ہوئی۔ اب یہ ملاقات کیسے ہوئی، کہاں پر ہوئی، اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اللہ کے نبی جو فرما رہا تو حق سچ ہے، جیسا کہ جب آپ علیہ السلام معراج کی رات گئے تو سب نبیوں سے ملاقات ہوئی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ قبر کے اندر کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر پہلے آسمان پر، دوسرے پر، تیسرے پر، سب آسمانوں پر ایک ایک نبی سے ملاقات ہوتی رہی۔ تو اسی طریقے سے آدم علیہ السلام کی ملاقات کس سے ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اے آدم، بڑی حیرت کی بات ہے، اللہ نے آپ کو دست قدرت سے پیدا فرمایا، اور آپ کے سامنے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم آدم کے سامنے جھک جاؤ، سجدہ کرو۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا، آپ جنت میں تھے، کتنی نعمتیں تھی، کتنی راحتیں تھی، کتنے مزے تھے۔ جب اللہ نے آپ کو نبی بنایا، آپ کو اللہ نے جنت عطا فرمائی، فرشتوں سے سجدے کرائے، اتنا بڑا اعزاز، اور پھر اتنی سی بات تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، نہ جاتے۔ اگر آپ نہ جاتے اس وقت، آج ہم سارے کے سارے جنت میں ہوتے، آپ کی ساری اولاد مزے میں ہوتی۔ آپ نے ایسا کام کیوں کیا؟ بات سمجھ آ گئی نا؟ آدم علیہ السلام نے جواب بڑا زبردست دیا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، سب نبیوں کے باپ ہیں۔ فرمایا کہ موسیٰ، اللہ نے آپ کو کتنا شرف عطا فرمایا، آپ کوہ طور پر گئے؟ کہ جی بالکل گیا۔ اللہ نے آپ کو اتنا قریب کیا جیسے کوئی سرگوشی کرتا ہے، کان کے ساتھ منہ لگا کے بات کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا قرب عطا کیا؟ کہتے بالکل کیا۔ اللہ نے آپ کے ساتھ کلام فرمایا، آپ کو کلیم اللہ بنایا؟ بالکل بنایا۔ یہ بتاؤ آپ کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی تھی، وہ کس چیز پر لکھی ہوئی تھی؟ کہتے وہ تختیوں پر تھی۔ اچھا، اللہ نے اسی وقت لکھی تھی؟ کہتے نہیں۔ یہ بتاؤ اس تورات کے اندر میرا تذکرہ تھا؟ موسیٰ کہتے بالکل تھا۔ کیا تذکرہ تھا؟ یہی تذکرہ تھا، اللہ نے آپ کو منع کیا، آپ پھر وہاں چلے گئے، اللہ نے آپ کو جنت سے نکال دیا۔ یہ ساری باتیں جو قرآن میں ہیں، تورات بھی تو اللہ کا کلام ہے نا، وہ بھی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی۔ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، سب صحیفوں کے اندر یہ بات موجود ہے جو قرآن کے اندر موجود ہے۔ آدم کا تذکرہ ہر کتاب کے اندر ہے۔ آدم فرماتے ہیں یہ بتاؤ کہ تمہاری کتاب کے اندر میرا تذکرہ ہے؟ تو بالکل ہے۔ اللہ نے اسی وقت لکھی؟ نہیں، یہ تو بہت پہلے لکھی تھی، یہ تو بہت پہلے کی بات ہے۔ یعنی کہ یوں سمجھو کہ ابھی تک انسان نہیں بنے تھے، اللہ کا کلام تو پہلے سے موجود تھا نا، لوح محفوظ بھی پہلے سے تھا، جہاں پر تقدیر کے قلم چل رہا تھا وہ پہلے سے موجود تھا۔
یہ قرآن اترا نہیں تھا، اللہ کا کلام موجود تو پہلے سے تھا۔ آدم فرماتے ہیں اے موسیٰ بات یہ ہے کہ جب اللہ نے کام کرنا ہی کرنا تھا پھر میں کیا کر سکتا تھا؟ ابھی تو ہم پیدا نہیں ہوئے، اور پہلے تورات بھی لکھی گئی، قرآن بھی لکھا گیا، تورات میں پہلے لکھ دیا، آدم سے بھول ہو گئی، آدم درخت کے قریب منع کیا تھا نہ جانا، وہ پھر چلا گیا، پھر کھا لیا، شیطان نے ایسا کیا، پھر جنت سے نکالے گئے۔ اور جب پہلے اللہ نے لکھ ہی دیا تھا کہ سارا کچھ ایسے ایسے ہونا ہے تو پھر میں ایسا کیوں نہ کرتا؟ میرے اس کے اندر کیا قصور ہے؟ بات یہ ہے، اس کی حقیقت ہم سمجھ نہیں سکتے ان باتوں کی۔ اتنی بات ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا ایک منصوبہ تھا، جیسے اللہ تعالیٰ نے چلانا تھا ویسے تو ہونا تھا نا۔ اب جب کائنات نہیں بنی تھی، کچھ بھی نہیں تھا، ایک اللہ تھا، اللہ کا منصوبہ تو تھا نا کہ میں 1,24,000 پیغمبر بھی بناؤں گا، انسانوں کو پیدا کروں گا، جنات کو پیدا کروں گا، فرشتوں کو پیدا کروں گا، اور پھر سب سے شان والا نبی آخر میں آئے گا، وہ کس کی نسل سے ہوگا، کس لڑی سے ہوگا۔ اللہ کا منصوبہ پہلے سے کوئی نہیں تھا۔ اس کو سب سے اعلیٰ کلام دوں گا، قرآن مقدس، ہر نبی کو یہ معجزے دوں گا، اپنے محبوب کو یہ دوں گا، پھر ان کی امت آئے گی، امت ایسے سے کام کرے گی، اس کے بعد پھر قیامت جب لانا چاہوں گا پہلے یہ نشانی کروں گا، پھر دوسری نشانی، پھر تیسری نشانی، پھر ایک دجال ہوگا۔ یعنی سارا کچھ اللہ کا منصوبہ تو پہلے سے تھا۔ ابھی دجال جو نہیں آیا، جب وہ آ جائے گا اللہ تعالیٰ نے تو پہلے لکھ دیا کہ آئے گا، وہ اس نے تو آنا ہی آنا ہے۔ تو آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تو پھر ہم بھی وہیں پر ہوتے، لیکن کیوں رہتے وہاں؟ اور ہم وہاں پر کیوں پیدا ہوتے؟ ہم کیوں مشقت میں پڑتے؟ جو اللہ کے منصوبے ہیں وہ ہو کر رہتے۔ آدم علیہ السلام یہ سمجھا رہے تھے کہ اے موسیٰ بات یہ ہے کہ کچھ قصور تو میرا ہے کہ مجھ سے بھی بھول ہوئی ہے، ضرور ہوئی ہے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتا کہ آدم نہ بھولے تو میں کیسے بھولتا؟ اس کی چاہت تھی تو میں بھول بھی گیا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اللہ نے جو لکھ دیا ہے، انسان کا بھی قدر اختیار ہے کہ ایک انسان نے ایسا ایسا کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ پہلے لکھ دیتے ہیں، لیکن اس کا منصوبہ تو ہے نا کہ دنیا کو چلانا ہے، آباد کرنا ہے، اتنا عرصہ اس کو میں نے چلانا ہے، جب اس کا وقت ختم ہوگا اللہ سارے کے نظام کو لپیٹ دے گا۔ پہلے جنت ہی، پھر وہی جنت سے آیا تھا نا، پھر اپنے آبائی وطن چلے جائیں گے، آبائی گھر چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے۔ آدم علیہ السلام سے گناہ نہیں ہوا، بھول ہوئی۔ یہاں پر لفظ بڑا سخت ہے، وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس پر تھوڑی سی بات کرتے ہیں کیونکہ وقت پورا ہو چکے درس کا۔ بات یہ ہے کہ یہ لفظ اور اس قسم کے بے شمار ایسے الفاظ ہیں قرآن مقدس کے اندر، جب اللہ کے نبی کی طرف کوئی نسبت آ جاتی ہے تو وہاں پر ادب کو مقدم رکھنا چاہیے۔ جیسا کہ سورۃ الضحیٰ سارے پڑھتے سنتے رہتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ اے محبوب آپ کو ضال پایا۔ ضال کا لفظی معنی ہوتا ہے گمراہ۔ ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلانا جن پہ تیرا غضب اترا، ولا الضالین، نہ گمراہوں کے راستے پر، اور اس سے مراد عیسائی ہیں، جن پہ اللہ کا غضب اترا وہ یہودی ہیں، ولا الضالین یہ عیسائی لوگ ہیں۔ تو ضال کا معنی ہوتا ہے گمراہ۔ جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آپ کو ضال پایا، فہدا پھر آپ کو راستہ دکھایا، تو لفظی معنی کیا بنے گا کہ آپ کو گمراہ پایا، گمراہ تھے، ہم نے آپ کو ہدایت دی۔ لیکن اللہ کے نبی کا جب نام آ جاتا ہے تو پھر ہم یہ ترجمہ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ اس کا ایک بہت بہترین ترجمہ جو میں نے پڑھا اور میرے دل کو لگا، مزہ آ گیا، ایمان تازہ ہو گیا، تو میں آپ کو وہ سناتا ہوں۔ وہ ہے جو بہترین ترجمہ ہے، ہم نے آپ کو پایا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا، اور آپ کو پایا راہ حق پر خود رفتہ، یعنی پہلے بھی حق پر تھے لیکن خود چل رہے تھے، فہدا پھر اللہ تعالیٰ نے پھر چلایا، یعنی کہ ہدایت دی، پہلے بھی حق پر تھے، پہلے بھی غار حرا جاتے تھے، عبادت اللہ ہی کی کرتے تھے، کسی غیر کے نہیں کرتے تھے، نبوت کے بعد تو پھر اللہ ہی کی کرنی تھی، پہلے بھی اللہ تعالیٰ کی کرتے تھے، تو رائے حق پر تھے، خود رفتہ تھے، از خود سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر رہنمائی فرما دی کہ ہاں یہ راستہ ہے۔ جو ادب ہے یہ ایک بنیاد ہے۔ جو بندہ بے ادب ہوتا ہے، گستاخ ہوتا ہے، اور بے ادب
بے نصیب یہ چھوٹا لفظ ہے، یہاں پر ہم یوں کہیں بے ادب بد نصیب، بے نصیب نہیں بد نصیب۔ بہت سارے لوگ ایسے دنیا کے اندر آئے جو اپنے آپ کو مفسر قرآن کہلاتے تھے، انہوں نے تفسیریں بھی لکھ ماری، لیکن ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جن سے بڑی غلطیاں ہوئی ہیں، اور ان میں سے آج کے درس کے اندر جو یہ آیت کریمہ ہے اس کے اندر بھی وہ دھوکہ کھا گئے، لفظی ترجمہ کیا اور یہ نہیں دیکھا کہ نبی ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کا مرتبہ کیا ہے، کہنے کہ نہیں جی ہم تو میرٹ پہ کریں گے۔ یہ میرٹ نہیں ہے، جن کو اللہ نے شان دی ہے ان کی شان کو ہمیں سمجھنا چاہیے، یہ میرٹ نہیں ہے، یہ جہالت ہے، حماقت ہے، بے وقوفی ہے۔ ادب تو ہر ایک کا کرنا چاہیے، پھر جب بات نبیوں کی آ جائے، جب بات نبیوں کے نبی کی آ جائے، پھر میرٹ سارے فیل۔ سب سے پہلے ادب ہے، اگر ادب نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں الحمدللہ کہ ہم قرآن مقدس پڑھتے ہیں، اپنی مرضی کی تفسیر نہیں کرتے، جن کو اللہ نے منتخب فرمایا چنا ہے، یعنی کہ بڑے بڑے صحابہ کرام، عبداللہ بن عباس بہت بڑے مفسر قرآن صحابی ہیں، اس قسم کے بڑے بڑے جید صحابہ کی تفسیر سے ہم سبق لیتے ہیں، ان کے مطابق ہم چلتے ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی پاک ہستی کی گستاخی کا، بے ادبی کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسی ادب پر ہمیں قائم و دائم رکھے۔ بس اتنا ہی کافی ہے، کیونکہ مزید اگر تفصیل میں جائیں گے تو پھر وقت زیادہ ہو جائے گا، زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آئندہ پھر انشاءاللہ پڑھیں گے اس سے۔ جزاکم اللہ۔